السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحدین کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور علیم و حکیم ہے تو ہر دور میں الگ شریعت نازل کیوں ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک ابدی قانون کیوں نہ واضح فرمایا، یعنی ہر دور میں شریعت کیوں بدلتی رہی اور اللہ نے تمام انسانوں کو ایک ہی حکم کیوں نہ دیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر فرما دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں اپنے عطا کردہ احکام میں آزمانا چاہتا ہے۔ شریعت کا ہر دور میں بدلنا قدرت الہی اور اس کے علیم و حکیم ہونے کی صفات میں کوئی نقص نہیں، بلکہ یہ عین حکمت الہی کے مطابق ہے۔ شریعت کے بدلنے کی حکمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دین اور شریعت کے مفہوم کو الگ الگ سمجھ لیں۔ دین ان غیر تبدیل شدہ ناقابل تبدیل احکام کو کہتے ہیں جو ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، اور ان میں عقیدہ توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، ملائکہ پر ایمان اور اس جیسے بنیادی عقائد شامل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک جیسے رہے ہیں، جبکہ شریعت سے مراد عملی قوانین، بندوں کے معاملات اور انتظامی قوانین ہیں جو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہے ہیں۔ دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے، جیسے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہر دور میں ناقابل تبدیل رہے ہیں، جبکہ شریعت اس دین کو نافذ کرنے کا ایک عملی طریقہ کار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ انسان زمین پر اپنی زندگی کی ابتدا سے ہی مختلف قسم کے ارتقائی ادوار سے گزرا ہے۔ جیسے کہ زمین پر ابتدائی انسان غاروں میں رہتے تھے، ان کا رہن سہن اور طرز معاشرت آج کے انسانوں سے یکسر مختلف تھا۔ اسی طرح مختلف اقوام جو زمین پر گزری ہیں، ان کے حالات اور ان کے معاشرتی تقاضوں میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی مثال لیں تو ان کی فطرت میں ہی بغاوت اور سرکشی تھی، اور ان کی اس بغاوت اور سرکشی کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی سخت قوانین اور سزائیں بھی نازل فرمائیں، اور دوسری طرف یہی قوم اللہ تعالیٰ کی اس قدر پسندیدہ تھی کہ ان کے لیے ایسی نرمی کی گئی جس کی مثال کسی دوسری قوم کے لیے نہیں ملتی، جیسے کہ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا۔ چونکہ ان تمام اقوام کے معاشرتی ادوار جدا جدا تھے اور ان کے معاشرتی تقاضے مختلف تھے، اس لیے ان اقوام کے لیے الگ الگ شریعت نازل کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک عام مثال دینا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہمارا نظام تعلیم ہے جس کے مختلف درجے ہیں۔ ایک 5 سال کے بچے کے لیے الگ تعلیمی نصاب ہے، میٹرک، کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے نصاب الگ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام طلباء کے لیے یکساں تعلیمی نصاب کیوں نہ نافذ کیا گیا، تو یہ عقلی طور پر ناقابل تسلیم بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو 5 سال کا بچہ ہے اس کی ذہنی اور جسمانی استعداد اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ایک یونیورسٹی یا کالج لیول کے نصاب کو سمجھ سکے۔ اسی طرح فرض کریں کہ ایک بچے جوان اور بوڑھے کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ڈاکٹر ان تینوں کو ایک ہی دوا ایک ہی مقدار میں دے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ جوان، بچے اور بوڑھے کی جسمانی صلاحیت اور قوت مدافعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ بات عام فہم ہے کہ ابتدائی دور میں غاروں میں رہنے والے انسان اور آج کے دور میں پختہ بلند و بالا عمارات میں رہنے والے انسان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں میں، طرز معاشرت میں اور معاشرتی تقاضوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ غاروں میں رہنے والے انسان اور آج کے جدید دور کے انسان کے لیے یکساں شریعت ہونی چاہیے تھی،
تو یہ منطقی طور پر قابل قبول نہیں۔ اب بعض لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ علیم و خبیر تھا تو اس نے ایک ہی شریعت کیوں نہ نازل کی؟ یہ سوال بھی منطقی طور پر غلط ہے۔ اس کی مثال میں ایک معمار سے دینا چاہوں گا کہ اگر ایک معمار 10 منزلہ عمارت تعمیر کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی بنیادیں، اس کا ستون، اس کی دیواریں اور آخر میں اس کی چھت تعمیر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس معمار کو معلوم تھا کہ اس نے ایک پوری عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس نے ابتدا میں ہی چھت کیوں نہ تعمیر کر دی؟ تو یہ سوال ہی عقلی طور پر غلط ہے، کیونکہ ابتدا میں ہی چھت کی تعمیر ناممکن ہے۔ اس کے لیے بنیادیں، ستون اور دیواروں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ ہر قوم کے معاشرتی تقاضے اور ان کی ذہنی و فکری صلاحیتیں کیا ہیں، اور انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسانوں کے لیے الگ الگ شریعت نازل کی تاکہ انسانوں کو کوئی تنگی نہ ہو اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق شرعی احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمدی اب کیوں تبدیل نہیں ہوتی یا اسے تا قیامت کیوں نافذ العمل رکھا گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب انسانی معاشرہ علمی و فکری طور پر اور مواصلاتی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اس سطح تک پہنچ گیا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج کا درجہ حاصل کر سکتی تھی، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ایک کامل و اکمل شریعت عطا کی گئی، اور آپ کو قرآن حکیم عطا فرمایا گیا جو سابقہ تمام شریعتوں اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ سابقہ انبیاء چونکہ ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور اس لیے ان کی شریعت محدود تھی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تا قیامت نافذ العمل ہے، اور ہر دور کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے اس شریعت محمدی کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے ان نصوص قطعی پر مشتمل ہے جو ہر دور میں ایک جیسے اور غیر ناقابل تبدیل ہیں، جبکہ دوسرا حصہ اجتہادی فریم ورک پر مشتمل ہے جس کا مقصد ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نئے پیدا ہونے والے مسائل کا نصوص طیبہ کی روشنی میں حل نکالنا ہے، اور اس شریعت کا یہ اجتہادی فریم ورک اس کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت محمدی کے بنیادی ماخذ قرآن و سنت کو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اس کی اصل شکل و صورت مسخ نہ ہو سکے یا اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی جا سکے۔ اس طرح شریعت محمدی تا قیامت تمام بنی نوع انسان کی علمی، اخلاقی، روحانی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کی اہل ثابت ہوتی ہے۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا بدلنا اللہ کی قدرت، اس کے علیم و خبیر ہونے میں کوئی نقص نہیں، بلکہ یہ عین اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ہر دور کے انسانوں کو ان کے معاشرتی تقاضوں کے مطابق ایسے احکام عطا فرمائے، ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جس پر وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں اور وہ کسی سختی یا تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اور جب انسان کی فکر اور عقل اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو شریعت محمدی عطا فرمائی جو کہ تا قیامت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا منبع ہے۔